Faraz Saab, Dr. Smith, Director, International Water Management Institute, Dr. Simi Kamal Sahiba, Chairman, PCRWR. Assalamu alaikum. First of all, I would like to thank and congratulate the International Water Management Institute and Pakistan Council of Research and Water Resourcing, Ministry of Science and Technology, for organizing this conference. It is very important that we reinforce ourselves and our thinking on water. We've been doing that for a number of decades already, and it is lucky that in this subcontinent we were able to come to an Indus Treaty that was done in the 50s. We understood the fact that water distribution between countries is important, and we developed a platform where issues can be addressed. At the same time, those years were enough. We thought water was enough, and therefore water conservation never became an issue until it started, particularly in areas where the cities are located. The water scarcity has been increasing regularly. मैं आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि पिछले कई सालों के अंदर इसके अंदर हमने बड़ी कोशिश की है. इनफैक्ट साबिक़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इसको वाटर स्टोरेज के हवाले से बड़ा एक मुहिम भी चलाई, और मैं समझता हूँ कि हर जगह बहुत सारे एरियाज़ हैं जिन पे सब जगह साइमल्टेनियसली काम होना है. हम इंतज़ार नहीं कर सकते कि वाटर स्टोरेज बढ़ जाए तो हमारे मामलात हल हो जाएंगे. इस सारी कहानी के अंदर ग्लोबल वार्मिंग भी आ गई, जिसने एक सारी मशीनरी के अंदर एक और स्पैनर डाल दिया कि सारा मामला गड़बड़ होने का इम्कान है. जब क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग आई तो इसके अंदर मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स बिकेम एन इशू. इसके अंदर ये कैफियत हुई कि बारिशों के हवाले से कहीं बहुत ज़्यादा होगी, कहीं कम होगी, और ये परेशानी का बायस है. कुछ रीजन पाकिस्तान के हमेशा से तारीख़ में हज़ारों साल से, मेरा ख़्याल है बलूचिस्तान के अंदर और थरपारकर मिसाल के तौर पे चुलिस्तान जो डेज़र्ट एरियाज़ हैं वहाँ बारिश भी कम होती है और पानी की क़िल्लत भी है. बलूचिस्तान के अंदर मिसाल के तौर पर एक सीरियस इशू है. उसमें नसीराबाद के ज़रिए दरिया का पानी भी जाता है, मगर बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर पानी की शदीद क़िल्लत हुई, और एक बड़ा सीरियस क्राइसिस डेवलप हुआ क्वेटा के अंदर और दूसरी जगहों में पिछले 3-4 साल पहले, 2-3 साल पहले बहुत सीरियस क्राइसिस था. और मैं आपको ये बताऊं, पानी के साथ सिविलाइजेशन चलती थी. अब ये दूसरी बात है कि पानी पाइप करके ले जाया जा सकता है, मगर अगर दुनिया के बड़े दरिया देखे जाएं तो नाइल के साथ इजिप्शियन सिविलाइजेशन, अमेज़न इन साउथ अमेरिका उसके साथ सिविलाइजेशन, यूरोपियन सिविलाइजेशन डैन्यूब के साथ, और टाइग्रिस और यूफ्रेट्स के साथ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, और इस एरिया के अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो दरिया के साथ और पानी के साथ डेवलप हुई. मेहरगढ़ मिसाल के तौर पर, मोहनजोदारो और हड़प्पा. और आपको ताज्जुब होगा सुनकर कि अगर मोहनजोदारो की बात करें तो पानी का सिस्टम बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, इस आज के हवाले से भी सोफिस्टिकेटेड, कि दरिया से पानी आता था, हर घर में चैनल था पानी, हर घर में, और ड्रेनेज भी हर घर से बाहर जाती थी. और अचानक वो सिविलाइजेशन गायब हो गई. कोई हमले की तारीख़ नहीं है, कोई हथियार वहाँ नहीं मिलते, मगर क्यों गायब हो गई? क्योंकि दरिया ने रुख बदल लिया. तो लिहाजा पुराने वक्तों में तो सिविलाइजेशन पूरी की पूरी दरिया के साथ चलती थी. और अभी भी मुझे ख़तरा ये हो जाता है कि मिसाल के तौर पर क्वेटा, अगर पानी की इतनी शदीद क़िल्लत हो जाए कि 1000 फीट नीचे जाकर पानी मिले तो कितनी देर निकाला जा सकता है. तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि इसके वाटर कंजर्वेशन और वाटर मैनेजमेंट के 2-3 सिंपल चीज़ें भी हैं. मज़ीद रिसर्च आप करते रहें, मगर जितनी रिसर्च हुई भी है वो भी तो एक डायरेक्शन देती है, बड़ा सीधा साधा, बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं. वो भी हम इम्प्लीमेंट नहीं करें और मज़ीद रिसर्च की तरफ हम तवज्जो दे लें तो वो गैर मुनासिब सी बात होगी. एक बर्डन जो है हम हाथ आज से हटाकर रिसर्च जब आएगी, जब देखा जाएगा. तो एग्रीकल्चर के अंदर बेइंतहा ज़रूरी है. बड़ी सिंपल चीज़ें, आपने सुना होगा कि बाज़ ममालिक वाटर सीरियसली वाटर स्कैर्स थे. इसराइल मिसाल के तौर पर
انہوں نے سسٹمز ڈیولپ کیے, ڈرپ اریگیشن ایٹسٹرا ایٹسٹرا. ہمارے ہاں ابھی بھی میجارٹی آف فارمنگ جو ہے وہ فلڈ اریگیشن سے ہو رہی ہے. اٹس اے ٹریمینڈس ویسٹ آف واٹر. یعنی کہ اگر 6 انچ نیچے پانی چاہیے آپ کو 6 انچ تک سوئل کے اندر, تو آپ ادھر سے فلڈ کریں گے تو کھیت کے آخر میں 6 فٹ نیچے سے پانی چلتے چلتے پھر 6 انچ تک پہنچے گا. تو ایک طرف 6 فٹ تک جائے گا پانی زمین کے اندر, وچ از اے ٹوٹل ویسٹ. تو یہ تو لو ہینگنگ فروٹ ہے نا, اس میں کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو اسپرنکلر اریگیشن کر لیں یا ڈرپ اریگیشن کر لیں, لو ہینگنگ فروٹ. دا گورنمنٹ شوڈ میک سیریس ایفرٹس کہ یہ آسانی سے اویلیبل ہو جائیں یہ چیزیں, اور فارمر کو بھی. مگر ایک اور قباحت ہے اس کے اندر, فارمر کو اگر پانی مفت ملتا ہے تو اس کو کنزرویشن کا کوئی خواہش اس کے اندر سے نہیں نکلے گی. جو پانی آ ہی رہا ہے, آتا رہا ہے, میں کیوں بچاؤں بھائی, وائی شوڈ آئی اسپینڈ. تو لہٰذا گورنمنٹ پالیسی اس پر بھی چاہیے کہ پانی کی کچھ پرائسنگ کریں تاکہ ذمہ داری کا احساس ہو. میں نہیں چاہتا ہوں کہ قیمتیں بڑھ جائیں چیزوں کی. ہر چیز میں جب پرائسنگ کا ڈالتے ہیں تو بڑا خوفناک سی کیفیت آتی ہے کہ پتہ نہیں کیا کیا چیز بڑھ جائے. صرف اتنا کہ اس کو دوسرے ٹیکسز میں ریلیف کر کر واٹر پرائسنگ, تاکہ وہ احتیاط کے ساتھ پانی استعمال کرے. جب میں کراچی کے اندر چھوٹا تھا تو ہمارے یہاں واٹر میٹرز تھے اور پڑھے جاتے تھے اور دیکھے جاتے تھے. اس کے بعد زمانہ آیا مفت پانی کا, تو ویسٹ بھی بہت ہوتا ہے. تو لہٰذا کوئی نہ کوئی سوچ پیدا کرنی پڑے گی کہ پانی کی میٹرنگ اور پرائسنگ بھی ہو جائے تاکہ کنزرویشن چلے. ایگریکلچر کے اندر مثال کے طور پر ڈرپ کی بات کی, اسپرے کی بات کی, ہائیڈروپونک اریگیشن از گروئنگ آف فوڈ از آلسو ویری امپورٹنٹ, مگر اٹ از انرجی انٹینسو. انرجی کے ساتھ ایک زمانہ تھا کہ جب آپ پانی کے سٹوریج کی بات کرتے تھے تو ڈیمز جسٹیفائڈ تھے کہ انرجی بھی مل جائے گی. آج جو انرجی ہے وہ ڈیم سے سستی سولر میں ملے گی, ڈیم سے سستی ونڈ میں ملے گی. تو وہ آرگومنٹ جو تھا پانی کے سٹوریج کا کہ بجلی بھی ملے گی تو وہ اب اتنا نہیں رہا کہ بڑے بڑے ڈیمز بنائے جائیں. البتہ بلوچستان کے اندر میں آپ کو آگاہ کروں کہ ابھی کوئی 2 ہفتے پہلے جب میں گیا تھا تو سارے پولیٹیشنز سیٹسفائیڈ اس بات پر تھے کہ چھوٹے ڈیمز سینکڑوں کی تعداد میں بلوچستان میں بن رہے ہیں. دس از دا نیڈ, دس از دا پالیسی ٹرانسلیٹنگ ٹو دا گراس روٹس. تو وہ مطمئن ہے کہ جو پانی کا ایکویفرز کے اندر بارش کے پانی کو بجائے اس کے کہ وہ کہیں اور جذب ہو جائے نیچے آتے آتے یا سمندر میں مل جائے, کم سے کم اپنے ایریا کے اندر چھوٹے چھوٹے ڈیمز وہ پانی سٹور کر سکیں. مگر ایک اور چیز ہے, جب بھی میں کوئٹہ جاتا ہوں مثال کے طور پر تو میں ان سے کہتا ہوں کہ ریسائیکل کیوں نہیں کرتے. دا ریکوائرمنٹ آف کوئٹہ فار ایگزامپل از 20 ملین گیلنس پر ڈے. تو ریسائیکل کریں. اچھا, سنگاپور مثال کے طور پر دونوں قسم کی ریسائیکلنگ کر رہا ہے, ڈرنکنگ واٹر, پوٹیبل واٹر ایز ویل ایز واٹر فار ادر پرپزز. ہمارے یہاں کراچی کے اندر بھی پروجیکٹ شروع ہو گئے ہیں جس کے اندر انڈسٹری کو فیڈ کرنا ریسائیکلڈ واٹر کا ول بی مچ چیپر. یوزلی دا کاسٹ آف واٹر ٹو کراچی از اباؤٹ, کیونکہ ریور واٹر پر جب ہمارا کلیم ہے تو 20 پیسے 25 پیسے ریور واٹر کی کاسٹ ہے. جب آپ ریسائیکل کریں گے فار انڈسٹری تو 30 پیسے اس کی کاسٹ بڑھ جائے گی, اور اگر اسی کو پورٹیبل بنائیں گے تو 50-60 پیسے اس کی سیم واٹر کو پورٹیبل بنانے جائیں گے. تو ڈونٹ کیچ می آن فگرز آر اپروکسیمیٹ ہے نا, مگر اس بات کا امکان ہے کہ ریسائیکل پانی کو کریں. اچھا, پھر یہ بھی ہو کہ عوام بھی سمجھے اس کی قیمت کو اور اس کا احساس ہو. ہماری تاریخ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کی کنزرویشن کا یہاں تک کہا کہ اگر دریا کے ساتھ بھی وضو کرو تو احتیاط کرو. تو دیٹ مینس پانی از اے نیچرل ریسورس جس کے اندر ہمیں اس چیز کی احتیاط کرنی پڑے گی. اس کے ساتھ ساتھ کلین واٹر مل جانا ہماری صحت پر بھی بہتر اثر ہوگا. کلین واٹر ہر جگہ پر اس بات کا امکان ہے کہ کمیونیکیبل ڈیزیزز خراب پانی کی وجہ سے بھی چلتی ہیں. تو کلین واٹر اور سینیٹیشن از سم تھنگ وچ از ویری امپورٹنٹ ایٹ دا سیم ٹائم. میں سمجھتا ہوں کہ میں اب میرے کچھ رشتہ دار ہندوستان میں ہیں, تو میں جب لاسٹ ٹائم گیا تو میرا جو کزن تھا جو گھر بنا رہا تھا دہلی میں,
اس نے مجھ سے یہ کہا کہ جی میری تھوڑی سی کاسٹ بڑھ گئی ہے کیونکہ قانوناً مجھے جو بارش کا پانی ہے وہ سڑک پر نہیں چھوڑنا، ہر گھر کے اندر ایک ویل کھودنا ہے تاکہ پانی جو ہے وہ سبٹرینین چلا جائے۔ تو دہلی کے اندر مثال کے طور پر پچھلے 20-25 سال سے یہ کمپلشن ہے کہ جو بارش کا پانی ہے وہ سڑکوں کے ذریعے ہیواک کریٹ کرتا ہوا نہ جائے، بلکہ آپ اپنے اس کو ہینڈل کر لیں۔ تو بہت سارے آئیڈیاز ایسے ہو سکتے ہیں جو گھروں کے اندر پریکٹس کیے جائیں واٹر کنزرویشن کے حوالے سے، اور جیسے جیسے آپ واٹر کنزرویشن کی بات کریں گے تو آپ کے اوپر جو سٹریس بڑھ رہا ہے پانی کا، کم سے کم اس کو مینیج کر لیں گے۔ اگلی نسل کے لیے مت چھوڑیے۔ اگر آج پینے کا پانی تھوڑا بہت کافی ہے تو یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو بڑا مشکل کام ہے، اس میں ہم ڈیلے نہیں کریں، یہ ارجنٹ کام ہے، بے انتہا ضروری ہے کہ پانی کی سیکیورٹی آپ کی رہے۔ لائننگ آف واٹر کینالز میرا خیال سے ایک فلسفہ ہے جو بڑی اچھی طرح سے چل رہا ہے۔ سبٹرینین واٹر مثال کے طور پر پنجاب تقریباً 12 ملین ایکڑ فیٹ پانی سے نکالتا ہے، وہ زمین کے ذریعے اندر سے نکالتا ہے، مگر اس کے جو ایفیکٹس ہوئے ہیں سوڈک سوئل کے حوالے سے وہ بھی اٹ از اے میٹر آف کنسرن کہ ان چیزوں کو بھی توجہ دے لی جائے اور کر لیا جائے۔ تو لہٰذا واٹر مینجمنٹ with existing available research, there is a lot to do. ہم اس میں بھی 10% پر پہنچے ہوں گے، اویلیبل ریسرچ ہمیں 90% آگے تک لے جا سکتی ہے، اور further research of course will always do benefits. تو with this is a major concern. میں پچھلے دنوں بڑا پریشان تھا کہ گلوبل وارمنگ میں پانی کا کیا ہوگا، تو میں نے پچھلا اکانومسٹ جو پڑھا تو اس کے اندر مجھے یہ تسلی ضرور ہوئی کہ جیسے جیسے گلوبل وارمنگ ہوگی تو پانی کی ریٹینشن ان دا ایٹماسفیئر بڑھ جائے گی، ایویپوریشن زیادہ ہوگا سمندر سے، اور ایٹماسفیئر کے اندر ریٹینشن پر اسکوائر میٹر آف ایریا ایٹماسفیئر کے اندر بڑھ جائے گی۔ اس کے اندر یہ تو تسلی کی بات ہے کہ پانی اللہ تعالیٰ کا سسٹم جو ہے وہ اس کو بھی کمپنسیٹ کر لے گا کہ دیر از مور واٹر ان دی ایئر۔ ایٹ دا سیم ٹائم اس کا یہ پریڈکٹیبلٹی نہیں ہے کہ کہاں وہ اچانک سیلاب آئے گا اور کہاں بالکل ڈرائی ہوگا۔ البتہ واٹر ان دی ایئر ود گلوبل وارمنگ، واٹر ویپر ان دی ایئر ود گلوبل وارمنگ ول انکریز۔ تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، مبارکباد کے ساتھ فار تھینکنگ دی IWMI and the Ministry of Science and Technology and Excellencies, all of you. This is an issue of major concern, and whenever I speak of the fact that what can I do, so and what can we do. So I am there, my services are there. What can we do to make immediate changes in certain areas? آپ کی واٹر پالیسی 2018 کی from what I know is good. It is acceptable across the board. ظاہر ہے اس کے اندر تھوڑا تھوڑا امپروومنٹ آپ کرتے رہیں گے وقت کے ساتھ، مگر اسی پالیسی کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ سرکار کی بھی ذمہ داری ہے۔ تو تھینک یو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اٹ واز اے پلیزر ٹو بی ہیئر۔